بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کسی آزمائش سے گزرتے ہو اور ان لمحوں میں جو تمہاری حالت ہوتی ہے، جس دور سے تم گزر رہے ہوتے ہو، وہ سب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم راتوں کی گہرے اندھیروں میں بھی کھلی آنکھوں سے کمرے کی دیواروں کو گھورتے تھے، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری خاموش زبان پر اپنی تقدیر کے شکووں کو اللہ سن رہا تھا۔ جب تمہارے تمام آنسوؤں کو تمہارا تکیہ جذب کر رہا تھا اور تمہارا دل اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا، تو اس وقت تمہارے علاوہ ایک تھا جو تمہارے ان تمام حالات سے واقف تھا۔ وہ تمہارا ٹوٹ کر بکھرنا اور تمہارا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا دیکھ رہا تھا۔ جب تم بے بس ہو کر اللہ کو پکارتے تھے، تو صرف اللہ ہی تھا جس نے تمہیں اس وقت سنبھالا۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو تمہیں ان تمام حالات سے نکالتا ہے۔ اس وقت تمہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے ساتھ کوئی نہیں مگر اللہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ سنو، اللہ ان تمہارے تمام حالات سے باخبر ہے۔ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے؟ اس نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے۔ وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے پہلے تمہیں اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، اس پر صبر کرنا ہوگا۔ وہ تمہارے آنسوؤں کو یوں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو سکو، اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کا اختیار نہ ہو۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہی کرتا ہے۔ بھلا تم بتاؤ مجھے، کوئی ایسی مارکیٹ یا دکان ہے جہاں سے تم کچھ بغیر پیسوں کے خرید لو؟ تو جان لو، اللہ کے یہاں کاغذ کے پیسے نہیں، سونے کے سکے نہیں، بلکہ نیکی کے سکے چلتے ہیں۔ اور جو جتنا خالص مومن ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ اتنا ہی امیر ہوتا ہے۔ جلد بازی نہ کرو، انتظار کرو۔ اللہ اپنے غیبی وسیلوں سے تمہاری چاہت تک تم کو لے آئے گا۔ تمہاری ان دعاؤں اور آنسوؤں کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اس نے تمہیں ان تکلیفوں میں ڈالنے سے پہلے اس سے نکالنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ رحیم ہے نا، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جاتی ہے، اس کی دوسری پکار سننے کے لیے بھی وہ بہانے بنا دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری سن نہیں رہا۔ اگر وہ تمہیں لمبا انتظار کروا رہا ہے تو پھر یوں نہ سمجھ لو اسے تمہارا پکارنا پسند نہیں آ رہا۔ جن دعاؤں کے قبول ہونے کی امید تم کھو چکے ہو، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ تم اپنی قسمت اور اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ کہ اب اللہ سے بہتر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سب بہتر کر دے گا، کیونکہ امید اللہ سے لگی ہو، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔